یہ وہی باتیں ہیں جو باتیں سیدی و مرشدی اعلیٰ حضرت علی رحمٰ نے اپنے دو رسائل، ایک کا نام ہے نعمت ذات بروم الضاد، دوسرے کا نام ہے الجام الصاد عن سنن الضاد، اور حضرت ملا علی قاری نے المنح الفکریہ، دنیا سنیت کے اس وقت زبردست قاری یمن یا دمشق کے رہنے والے ہیں، ان کا نام ہے الشیخ ایمن سوید، ان کی کتاب ہے التجوید المصور۔ یہ دو چار کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ایک قاری کے لیے چار چیزوں کا جاننا اشد ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی قاری نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، علم تجوید۔ اس کے دو پارٹس ہیں، دو اجزاء ہیں، ایک کو کہتے ہیں مخارج، دوسرے کو کہتے ہیں صفات۔ دوسرا ہے علم وقف، کہاں کس طریقے سے ہم وقف کریں گے، وقف کرنے کے بعد کہیں اعادہ ہے تو کہیں ابتداء ہے، کہیں وقف کبھی ہے، کہیں حسن ہے تو کہیں کچھ اور ہے۔ اس کی تفصیلیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے علم قراءت۔ اس کو سمجھانے کے لیے کہیں مالک یوم الدین ہے تو کہیں ملک یوم الدین ہے، کہیں ملک یوم الدین ہے، اختلاف قراءت، اسی کو کہتے ہیں علم قراءت۔ چوتھی چیز ہے جس کا تعلق لکھنے سے ہے، رسم عثمانی کہتے ہیں، علم رسم۔ تاخیر کی دو چیزیں تو اس قدر معنی نہیں رکھتی، لیکن شروع کی جو دو چیزیں ہیں وہ ایک دم ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ جس طریقے سے دیگر علوم و فنون کے لیے کچھ ارکان ہوتے ہیں، لازمی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ ابھی ممکن ہے کہ جتنے حضرات یہاں آئے پڑھنے کے لیے، آپ نے اپنے دماغ میں اپنا ایک الگ رزلٹ بنا لیا ہوگا کہ یہ 1 نمبر پہ ہے تو یہ 2 نمبر پہ ہے تو یہ فلاں نمبر پہ۔ بتاؤں گا تو شاید ایک کے بارے میں تو شاید آپ کا اتفاق ہو کہ یہ 1 نمبر پہ ہوگا۔ کون ہے 1 نمبر پہ؟ ہاں، 1 نمبر پہ کون ہے؟ نواز الدین۔ بس کر دی، یہ اس لیے میں نے پوچھ لیا کہ آپ میں سے ہر ایک اپنی جگہ پہ کیا ہے، ممتحن بھی ہے اور ممتحن بھی ہے۔ اب پتہ نہیں آپ ممتحن ہیں یا آپ ممتحن ہیں، اللہ ہی جانے۔ بہرحال ہمیں بتانی ہے باتیں وہ یہ ہیں، غور سے سنیے گا۔ جب میں بچوں کی یہ لے رہا تھا، ٹیسٹ لے رہا تھا، اس وقت بھی میں فکر مند تھا، اور اب بھی قرأت سننے کے بعد اس حوالے سے کوئی تسلی بخش یا تشفی بخش کئی آپ چیزیں نظر نہیں آتی۔ قرأت سے زائد چیزیں ہیں لہجہ، اس کو آپ دماغ میں بٹھا کے رکھیں۔ لہجہ، حسن صوت، یہ کوئی چیز قرأت میں داخل نہیں، یہ خارج قرأت۔ اب اسی سے ابھی آپ کے دماغ میں جو رزلٹ بنا ہوگا نا وہ تھوڑا گر رہا ہوگا، یہ قرأت میں داخل ہی نہیں ہے۔ اچھا، حسن صوت کا جو معنی ہم سمجھتے ہیں وہ کچھ اور ہے، جبکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا ہو تو تمہیں یہ لگے، حسن صوت کا جو معیار ہے حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ اس کی قرأت سن کر کے تمہیں یہ احساس ہو کہ یہ معنی سمجھ رہا ہے اور اپنے رب سے ڈر رہا ہے، اس کے آواز کے زیر و بم سے ایسا لگے یہ قرأت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے ڈر بھی رہا ہے، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھ بھی رہا ہے۔ تو دو جو بنیادی ہم چیزیں شروع کی، ایک ہے علم تجوید، 2 پارٹ سے اس کے ہم میں سے اکثر شرکاء، میں نے ہر ایک کی غلطیاں تقریباً لکھ لی ہیں، تقریباً ہمارے طلباء کرام کی جو ہیں وہ صفات سے وہ خالی قرأت ہیں تقریباً عموماً۔ اعمال الشفتین خطون قرأت کتابوں میں لکھا ہے ہونٹوں کا استعمال کرنا۔ اس کو مثال سے آپ کو بتا دیتا ہوں، ایسا ہے نقص، ایک آیت کریمہ ہے، نحن نقص،
تو قاف کے بعد صاد ہے، یہ مشدد ہے، پہلے صاد میں پیش نہیں ہے، ساکن ہے، ہم اس میں ہونٹ کو گول کر دیتے ہیں، نقص اس طرح کرتے ہیں، بلکہ اس کی اصل صورت یوں بنے گی نحن نقص، اس طریقے سے۔ صاد میں آپ اس کو ازمان پہلے والے میں کھینچ لیں گے، دوسرے والے میں اشارہ کریں گے۔ اچھا اس طرح کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا میں جب بچے تلاوت کر رہے تو میں ان کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح ہلا رہے ہیں۔ صفات سے اکثر خالی ہونے کی چند مثالیں آپ کو بتا دوں کہ تفخیم کے 5 مرتبے، کچھ باتیں اس لیے عرض کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کو موٹی موٹی باتیں یاد رہیں۔ تفخیم کے 5 درجے ہیں، کہاں حروف مستعلیہ کو کس انداز میں ادا کیا جائے گا۔ جیسے کہ غیر المغضوب پڑھتے ہیں طلبہ کرام ہمارے، غین پہ زبر ہے، تفخیم کا یہ دوسرا درجہ ہے۔ اس کے بعد غین پہ جو ساکن ہے، تفخیم کا یہ چوتھا درجہ چلے جائے گا۔ اس لیے ضالین جب پڑھیں گے آپ، اس میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے، یعنی حروف مستعلیہ کی ادا کرنے میں بھی آواز میں کہیں کچھ کمی ہے، کمی زیادتی ہے۔ قلقلہ کے 2 درجے آتے ہیں، قلقلہ صغریٰ ہے، قلقلہ کبریٰ ہے۔ جن بچوں نے پڑھا ہوگا ان کو تو پتہ ہوگا۔ ایک ہے غنہ قویہ، ایک ہے غنہ ضعیفیہ۔ مثال کے طور پر سے کیا ہے، آپ کو بولنا ہے، آپ عموماً ہمارے طلبہ یوں پڑھتے ہیں من شر ما خلق، یہ سراسر ایک طرح سے غلط ہے۔ اس میں آپ کے گننے کے اندر ناک میں مکمل آواز چڑھے گی نہیں، من شر، من آواز نیچی رہے گی۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے قویہ میں اسی میں آ جائیے، اس کے بعد حروف مستعلیہ آ جائے جہاں آپ اخفا کرتے ہیں تو من قبل، من، یہ آواز میں آواز کی دیکھ نہیں، اضافے میں قوت والی صورت پیدا ہو رہی ہے۔ تو ایک چیز جو ہمارے انڈیا میں چل پڑی ہے، جو نہ مجھے پسند ہے نہ دنیا کے بڑے بڑے قراء کو پسند ہے، وہ چیز ہے لہجوں کے چکر میں پڑنا، جس کی بنیاد پر اصل چیزیں آپ کی غائب ہو جا رہی ہیں۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے تقریر ہے، اس میں آپ راش کی حرکت ہوتی ہے، زلزلے والی کنڈیشن ہوتی ہے، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں اور اس طرح کی آواز اس میں راشے کے اندر جہاں زبان کا مخرج ہے اس میں ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں آپ، آخر میں میم ہے، اس میں آواز بینی ہے، جاری ہونی چاہیے۔ رحیم، ڈائریکٹ رحیم بند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کچھ موٹی موٹی باتیں میں آپ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ قرات کو ان کی اصلی چیزوں سے، جڑوں سے اگر آپ پڑھیں گے تو یہ صورتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اچھا ایک بات، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ما یجوز بھی الصلاۃ والی صورت اس میں نظر نہیں آتی، یعنی نماز بگڑ جائے ایسی نہیں، لیکن تحسین قرات میں یہ چیزیں بہت شامل ہیں۔ سید اعلیٰ سے نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر صفت اطباق ادا نہ کرے تو وہ حرف ہی خالی ہو جائے گا۔ اور اطباق کی صفت کیا ہے، تقریباً ہم نے دیکھی ہے، میں لکھا ہوں، اتنے پڑھنے میں آئے تو وہ گڑبڑیاں کرنے لگے وہ، زبان کی جڑ کو بھی اٹھانا ہے، ابھی کیا اس کی تفسیر میں کیسے بیان کروں یہاں پہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے، ابھی ہم صفات کو اگر دیکھیں گے تو کچھ حد تک طلبہ ہمارے ادا کر رہے ہیں، ورنہ اکثریت یہ جو وہ صفات سے اس وقت خالی ہے۔ دنیا کے اندر تھیوریکل چیزیں ہیں ہوتی ہیں، کچھ پریکٹیکل ہوتی ہیں۔ قرات کے بارے میں علماء نے لکھا ہے یا قراء کرام نے لکھا ہے کہ تقریباً 85 یا 90% یہ پریکٹیکل ہے۔ تھیوریکل آپ مطلب کتابیں پڑھ کر کے یہ چیزیں آپ کو آ نہیں سکتی ہیں۔ تو امید یہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے کچھ سلسلے اگر ہمارے اس سے کچھ چلیں گے، اس سے پہلے جب کبھی کورسز کے سلسلے ہمارے اگر چاہا تو انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تحریر کا معاملہ چل رہا ہے، بہت سارے جدارے شاید تیار ہوں گے، امید ہے کل تک لگ بھی جائیں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ حضور غوث پاک کی مناسبت سے 11 دن کا انشاءاللہ، چاہے عصر کے بعد ہو یا کبھی ٹائم ملے، آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کا آپ کا لیا جائے گا۔ جن کو اگر شریک ہونا ہوگا تو 11 روزہ تحریری کورس انشاءاللہ ہم جامعہ کے اندر کریں گے، اور اس تحریری صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے دیگر اساتذہ کرام بھی کوشش میں لگے ہیں، سبھی اساتذہ کوشش میں لگے ہیں، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ نے چاہا تو ہم یہ چاہتے ہیں، یار ہمارا تاج پور، آپ سے نہیں بولنی چاہیے، باتیں ریکارڈ ہو رہی، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تاج پور ہمیشہ اس کے سر پر تاج رہے، یہاں کے طلباء کی قرات شاندار ہو، عربی بھی زبردست ہو، انگلش بھی ان کی زبردست ہو، درسیات میں بڑے ماہر ہو، مدنی کام میں اچھے ہوں، کون نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو قرات بھی اچھی کریں گے، عربی بھی درست کریں گے انشاءاللہ، اور دیگر چیزیں بھی درست کریں گے انشاءاللہ۔ میں اس جامعہ کے روح رواں مفتی صاحب کو سے عرض کروں گا
کہ آئیں اور ہمیں کچھ نصیحت نذرانہ کلمات انجام دیں۔ رزلٹ کا آغاز اعلان بھی مولانا صاحب کریں گے، مولانا نواز صاحب۔ اور حیران کن بات تو یہ ہے، دونوں نے الگ الگ نمبرات دیے۔ نمبرات دینے کے بعد جب ہم نے چیک کیا اس کو، تو جن تینوں کا انتخاب مجھ سے ہو رہا تھا، ان تینوں کا انتخاب مجھ سے بھی ہوا۔ تو یہ حالانکہ کہا گیا تو ایک بھی دیکھیں گے تو کام چل سکتا ہے، لیکن مجھے اپنے پر اتنا اعتماد نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ یہ رہیں گے تو کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا معاملہ۔ تو دونوں نے جب ملایا تو جن 3 حضرات کو میرے پاس جو زیادہ نمبر پائے تھے، وہی 3 حضرات ان کے پاس بھی نمبر زیادہ پائے، تو ان 3 کا اعلان بھی وہ خود ہی کریں گے اور مفتی صاحب کے ہاتھوں سے انشاءاللہ تقسیم کرے گی، بھی صورت پیدا ہوئی۔ گزارش کریں کہ مفتی صاحب تشریف لائیں۔